بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. صدق الله العظيم. ہم سب کے ربی شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اور تمام اساتذہ کرام اور اس مبارک و مسعود مجلس کے باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام، طلباء عزیز، اس وقت کوئی تقریر مقصود نہیں، صرف حکم کی تعمیل ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ہم عصر بھی ہیں، ہم سبق بھی ہیں، ہم زمانہ بھی ہیں اور بے تکلف ساتھی بھی ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری جب میری خانقاہ امدادیہ میں تشریف لاتے ہیں تو مجھے اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور وہ بوجھ ظاہر ہے کوئی ظاہری ہے بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ علم کا معنوی بوجھ ہے کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ کی موجودگی میں ان کو وہ بوجھ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکیم الامت، کہ جن کا علم، جن کا فضل، جن کا تقوی، جن کی طہارت، جن کا زہد اور جن کا درد، جن کا تعمق، ہر چیز اعلیٰ درجے پر اور فضیلت کے ساتھ ہے، جب وہ محسوس کر رہے ہیں تو ہم جیسوں کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ نینوان یہی کیفیت اس وقت میری بھی ہے کہ یہاں میرے مربی، میرے شیخ حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ یہاں تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک بے وزار طالب علم کا کچھ کہنا اور لب کشائی میرے دل پر کتنا بوجھ محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن حضرت والا کا حکم ہے، کیونکہ ہمارے اکابر و اسلاف کی ایک من جملہ روشن روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس سے ایک رجال سازی کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی آپ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب دعوت برکاتہ کی مرتب بہت مکمل، بہت مبسوط، بڑی مفصل اور تمام احوال کو محیط یہ رپورٹ تعلیمات کی آپ نے سنی اور تمام احوال آپ کے سامنے آئے۔ بہت مختصر طور پر صرف طلبہ سے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی کوئی تشریح یا تفسیر مقصد نہیں، بلکہ کچھ اس سے متعلق کہ ابھی تک آپ کا طالب علمی کا دور، اب آپ میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جو دور ذمہ داری میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو بہت لوگوں سے واسطہ پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ یعنی آج کے دور کو میں یہ کہا دوں کہ جہالت علم کا لبادہ اوڑھ کے مد مقابلے ہے، لہذا
آپ کو اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں کیونکہ قرآن نے اس کو واضح کیا اور ہر دور کے اندر رہے، لیکن آج اس میں اضافہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جنہوں نے نقل کو امام بنایا اور محکمات پر غور کیا اور اس کی اتباع کی. ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے عقل کو امام بنایا اور عقل کو امام بنا کر انہوں نے مشتبہات کو. تو آج جو ہے متشابہات کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر، ذرائع ابلاغ پر اور نجی گفتگو کے اندر وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات وہ یہی ہو تعویلات. آپ کو اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے، لیکن ذہن کو کیسے تیار کریں؟ ایک بات یاد رکھیے کہ تطہیر باطن کے بغیر علم جو ہے وہ محض خور ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. تطہیر باطن جو ہے وہ بنیاد ہے، اور تطہیر باطن کیسے ہوگی؟ وہ ہے عمل. کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا اگر اس پر عمل نہیں ہوا تو یہ جو زندگی کے بہت قیمتی 8 سال آپ نے یہاں سر کیے وہ کہا جائے گا کہ وہ ضائع. سب سے پہلی چیز یہ کہ خود احتسابی کے ساتھ آپ کو اپنے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے. کیونکہ آج تک آپ طالب علم تھے، آپ کے ہر قدم پر آپ کی ہر غلطی پر روکنے والے، تنبیہ کرنے والے، بتانے والے، اس پر یہ حضرات اساتذہ اکرام موجود تھے. لیکن اب جس میدان عمل کے اندر آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کے ہر قدم کو، آپ کے ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو نقد کی نظر سے دیکھا جائے گا. آپ کی اتباع کرنے والے بہت سے ہوں گے. آپ کا نیک عمل جو ہے وہ ان کو راہ راست پر لا سکتا ہے، اور آپ کی ایک غلطی جو ہے وہ محض آپ کی غلطی نہیں ہوگی، اس کے اثرات آپ تک محدود نہیں ہوں گے بلکہ اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اب اس تناظر کے اندر آپ خود احتسابی کے ساتھ یہ غور کریں کہ آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری آئے. ایک دوسری چیز یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد 2 بتائے کہ انما بعثت معلما، اور دوسرا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. گویا علم اور اخلاق یہ 2 مبادیات ہیں، 2 بنیادیں ہیں. جب تک یہ مضبوط نہیں ہوں گے تو عمارت کھڑی نہیں. گزشتہ ادوار کے اندر دارالعلوم دیوبند میں یہ قاعدہ تھا کہ جب طلبہ فارغ ہوتے تھے تو ان کو سند نہیں دی جاتی تھی اس وقت تک جب تک کہ کم از کم 1 سال جو ہے وہ کسی شیخ وقت کے پاس رہ کر تربیت حاصل کرے، خانقاہ میں رہے. آج وہ خانقاہی نظام مزمحل ہو گیا، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت والا دامت برکاتہم کیا وہ نظام جو حضرت سلسلہ تھانوی کا نظام ہے وہ آج بھی اسی طرح سے جاری ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ان حضرات کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، ان کی موجودگی، ان کی قربت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا اضافہ کرتی ہے. اور یہی نہیں، آپ نے تو وقت گزارا. مدارس کے اثرات صرف طلبہ پہ نہیں بلکہ قرب و جوار تک بھی پڑا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ وقدہ کے دور ہے. حضرت بیمار ہیں. اس زمانے کے اندر مشنری کا کام کہ عیسائیت کا فروغ اور اس کی تبلیغ کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پادری آئے تھے انگلستان سے، اور
ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آئندہ 10 سال کے اندر ہندوستان میں سوائے عیسائیت کے کوئی دوسرا مذہب باقی نہیں رہے. چنانچہ انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن حجت الاسلام قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے آتے ہوئے یہ پادری گھبرائے. انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت وہ بیمار ہیں، وہ تشریف نہیں لا سکیں گے، لہذا روڑکی میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا. ایک پادری قادر البیان پادری تھا، دلائل بھی تھے. چنانچہ مجمع اکٹھا ہوا. اب آپ جانتے ہی ہیں کہ جوالا میں بات کہی جائے تو جلدی اثر انداز ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس، اور اس نے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس پر یہ موضوع تھا اور وہاں سے تقریر سے شروع کی. جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. دارالعلوم کا ایک طالب علم جو نیا فارغ ہوا تھا، اس کی حمیت اور اس کی غیرت کو ایک جوش آیا اور وہ پادری کے سامنے چلا گیا اور اس نے حتی المقدور کوشش کی، لیکن بہرحال وہ ایک مجھا ہوا اور قادر البیان مقرر تھا اور یہ مبتدی اور طالب علم تھا، زیادہ دیر نہیں چل پایا. لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ عوام پر یہ پڑے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک عالم جو ہے وہ عاجز آ رہا ہے. وہیں ایک قریب میں مدرسہ ہوا کرتا تھا، چھوٹا سا مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کے قریب ایک بھٹیار خانہ تھا جہاں ایک بھٹیارا روٹی بنایا کرتا تھا. اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ آج اسلام کی عزت کا سوال ہے اور مل صاحب جو ہے یہ تو ہار گیا. اگر آج اس کو جواب نہ دیا گیا تو اس کے بہت غلط اثرات مرتب ہوں گے. چنانچہ وہ اپنی دکان سے کود گیا، ہاتھوں پہ آٹا لگوا، اس کو جھاڑا اور انہوں نے کہا کہ مل صاحب تم ہٹ جاؤ، تم عالم ہو، عالم کا عالم سے مقابلہ ہوتا ہے، جاہل کا جاہل سے ہوگا، یہ بھی جاہل ہے جاہل. اور اس کے بعد اس نے آ کے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں. کہہ رہے کہ بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرا جو کام ہے وہ تو کر. کہا کہ نہیں، سننے کا حق تو مجھے بھی ہے، میں بھی تو سمجھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، تو کم سے کم آپ جا کے یہ تو کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ عیسائی ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اچھا بات یہ طے ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. پہلے سے آج یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے. کہتے ہیں جاہل آدمی، اللہ تعالیٰ کی عمر کوئی، وہ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. کہتے ہیں کہ ازل اور ابد یہ میں جانتا نہیں تو جاہل آدمی ہے، تو عالم بھی بات ہے. مجھے تو عدد میں بتائیے کتنے سال ہے، 1000 سال ہے، لاکھ سال ہے، کروڑ سال ہے، کتنے سال کی. اب پادری صاحب عاجز آ گئے. انہوں نے کہا بس تو یہ سمجھ لے کہ کروڑوں برس ہے. چلے یہ طے ہو گیا کہ کروڑوں برس کی عمر ہے. یہ بتائیں اس کروڑوں برس میں اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہی بیٹا ہوگا. کہنے لگے کہ کروڑوں برس میں تو کروڑوں بیٹے ہونے چاہیے. آپ کیا اللہ نے سن بھائی اچھا میری عمر 55 برس کی، میری 6 بیٹے اور 5 بیٹی ہیں، تو آپ کا اللہ اچھا ہے، میں اچھا ہوں. اور آپ کے اللہ کروڑوں برس سے ہیں اور ایک بیٹا پیدا. اب اس کے بعد جواب نہیں بن پڑا اور وہ مناظرہ ختم ہو گیا. تو یہ وہ اثر تھا مدرسے کے قرب کا، حالانکہ جاہل آدمی. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ برکتہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ بات اس نے اصولی کی تھی، اگرچہ اپنے ذہنی سطح سے اس نے جاہلانہ انداز میں کی. منشا اس کا یہ تھا کہ اگر اولاد کا ہونا خوبی کی بات ہے تو وہ چاہے ایک ہو، وہ لاکھوں ہونے چاہیے، کروڑوں ہونے چاہیے. اور اگر عیب ہے تو ایک ہونا بھی عیب ہے، کروڑ ہونا بھی عیب ہے.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان مدارس کے جو اثرات ہیں وہ صرف طلبہ تک ہی یا وہ جو فیض یافتہ ہیں جو ان تک ہی نہیں پڑھتے بلکہ قرب و جماعت اس کے ساتھ. اور یہ کیسے جب تک کہ جب صحبت اختیار کی جاتی ہے تو درجہ بدرجہ ہوتا ہے. آپ نے علم حاصل کیا, اب علم پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو 1 سال یا 2 سال وہ انٹرنشپ کہلاتی ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر کی موجودگی میں ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے, اس کی تدریب کرائی جاتی ہے. جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر تدریب ہوتی ہے, تبھی آپ سرحد دی جاتی ہے کہ یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے ان پر عمل کیسے کیا جائے گا, اس کی عملی مشق اگر ہوتی ہے تو وہ کسی شیخ کی قربت سے, شیخ طریقت کی قربت سے اور ان کی موجودگی سے, ان کے اعمال کو, افعال کو, ان کے اقوال کو, ان کی عادات کو, ان کے نشست و برخاست کو جذب کرنے کی ضرورت ہے. جتنا آپ میں ظرف ہے, جتنا جذب کر لیں گے اتنا ہی آپ سربلند ہوتے چلے جائیں گے. حکیم الامت حضرت تھانوی, امام الحسن حضرت علامہ کشمیری, حکیم الاسلام حضرت امام قاری طیب صاحب, یا ہمارے جتنے اکابر گزرے وہ اوپر سے علم لے کے نہیں آتے, وہ بھی اسی طرح سے آتے بیٹھے, لیکن انہوں نے اپنا نصب العین اور ہدف متعین کر دیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہر دور کے چیلنج, اس دور کے چیلنج جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہے کہ علم جو ہے, جہالت جو ہے وہ علم کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے مد مقابل ہے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ تطہیر باطن کی جائے. جب تطہیر باطن ہوگی تو علم کے لیے عمل کے راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ غور و فکر سے ہوگی, خود تصاوی سے ہوگی. اپنے جو آپ نے ایک قیمتی وقت گزارا اس پر غور کریں کہ اس کے مقاصد کیا تھے اور آئندہ کے مقاصد اور عزائم اور اہداف کیا ہونے چاہیے. جب آپ یہ متعین کر لیں, یہاں آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا, اب آپ قدم بڑھائیے اور آگے بڑھیے, کیونکہ اب اگلی کمان, اگلی ابتدا آپ ہی کو سنبھالنی ہے. تو یقین ہے انشاءاللہ اللہ, اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے, دین میں, دنیا میں, زہد میں, تقویٰ میں, عمل میں, افعال میں, اقوال میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو درج حاصل عطا فرمائے. بہرحال جیسے میں نے کیا کہ کوئی تقریر مقصد نہیں, بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ چند باتیں ہیں کہ ابھی آپ کو بہت سے مختلف الخیال, مختلف الفکر, مختلف انداز کے لوگ آپ کو ملیں گے میدان عمل میں. ابھی تک ان سے واسطہ نہیں پڑا, آپ نے مدرسے کی 4 دیواری کے اندر زندگی گزاری, لیکن اب میدان عمل کے اندر اب آپ کو کمر بستہ ہونا ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے, ہدف متعین کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ نے حاصل کیا اس کے تقاضے کیا ہیں اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور تب اس کے بعد جب آپ اپنا ہدف متعین کریں گے اور میدان عمل میں آئیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں, کیونکہ توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آج بے حد مبارک اور مسعود دن ہے, بے حد مبارک ہے, بے حد مبارک ہے کہ ہمارے درمیان حضرت شیخ طریقت دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے. اس سے زیادہ مبارک اور مسعود مجلس کیا ہوگا؟ یہ ہم سب کے خوش قسمتی کی ہے. ہم انشاءاللہ حضرت والا دامت برکاتہم کے فیوز و برکات سے محظوظ ہوں گے, اور اس نیت کے ساتھ اللہ سے اس توفیق کی طلب کے ساتھ آپ حضرت والا کے ملفوظات اس میں کہ آپ کو ایک ایک جز پر, ایک ایک بات پر, ایک ایک گوشے پر
جو حضرت والا کے ملفوظات میں آئیں گے آپ کو عمل کرنا ہے، کیونکہ جب تک نیت انما الاعمال بالنیات، جو نیت آپ کریں گے تو وہ اسی کا اثرات اسی طرح سے مرتب ہوگا. آپ یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ نیت بھی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق دیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے اور سب سے عام چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا ملنا ہے، اور توفیق طلب سے ملتی ہے، اور طلب جو ہے وہ اندر کی تڑپ سے ملتی ہے، اور تڑپ جو ہے وہ ان بزرگان دین کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.